الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون اور اس سے پہلے آپ پڑھتے بھی نہیں تھے کسی کتاب کو اور نہ دائیں ہاتھ سے آپ اس کتاب کو لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو پھر باطل پرست لوگ اس وقت شک و شبہ میں مبتلا ہوتے بلکہ وہ قرآن تو کھلی کھلی آیتیں ہیں اور ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو گئی ہیں جن کو علم دیا گیا اور ہماری آیتوں کا انکار تو صرف ظالم ہی کرتے ہیں اور آپ کے مخالفین کہتے ہیں اس نبی پہ اس کے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ آپ جواب میں کہیں کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں
اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، اور اگر انہیں کوئی نشانی چاہیے تو کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ یقیناً اس کتاب میں البتہ رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پچھلے خطبے میں اس عنوان سے گفتگو ہوئی کہ انبیاء کے ہاتھ پہ صادر ہونے والے معجزے اور اولیاء کے ہاتھ پر صادر ہونے والی کرامتیں یہ برحق ہیں، مگر معجزے اور کرامت کا فاعل جو ہے یہ اللہ ہے۔ اس میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، مگر مرضی اور اختیار یہ پیغمبر کا نہیں رب کا ہوتا ہے۔ معجزات کے عنوان پر جس حصے پر میں آج گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تمام انبیاء کو ایک جیسا معجزہ عطا نہیں کرتا، بلکہ ہر نبی کو الگ الگ معجزہ عطا کرتا۔ میرے اس بیان سے یہودیوں اور عیسائیوں کا
ہم پر یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا کہ ہمارے نبی کی لاٹھی سانپ بنتی تھی، مسلمانوں کے نبی کی لاٹھی سانپ کیوں نہیں بنی؟ اور عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے نبی اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو تندرست کر دیتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کے انہیں سچ مچ کے پرندے بنا دیتے تھے، مردوں تک کو انہوں نے زندہ کیا، لیکن مسلمانوں کے نبی نے ایسا کوئی معجزہ لوگوں کو نہیں۔ انہوں نے اعتراض کیا ہمارے دین پر، ہمارے دین کی صداقت پر، اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا مقام اور مرتبہ اسلام کے نبی سے زیادہ ہے۔ میری اس گفتگو سے عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ اعتراض انشاءاللہ رفع ہو جائے۔ اللہ تمام نبیوں کو ایک جیسا معجزہ عطا نہیں کرتا۔ معجزے کے عطا کرنے میں اللہ کا دستور یہ رہا کہ جس وقت وہ نبی دنیا میں آیا تو اس علاقے میں، اس شہر میں، اس بستی میں، اس ملک میں جس چیز کا رواج اور شہرت زیادہ تھی، اللہ نے وقت کے نبی کو رواج کے مطابق معجزہ عطا کیا۔ لوگ جس چیز سے مرعوب تھے نا، اللہ نے نبی کو اسی کے مطابق معجزہ عطا کر کے اس روب پر پانی پھیر دیا۔ مثلا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں جادو کا بہت زور تھا۔ بہت ماہر جادوگر، جادو سکھانے کے مکتب، مدرسے، جہاں جادو سکھایا جاتا لوگ داخلہ لیتے، جادو سیکھتے تھے۔ اگر یہ روایت مان لوں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جن جادوگروں کو اس میدان میں مقابلے کے لیے بلایا تھا، ان کی تعداد 70,000 تھی۔ اور یہ ماہر لوگ تھے، استاد۔ وہ رسیاں ڈالتے، لاٹھیاں ڈالتے، یہ ان کا فن تھا، ہاتھ کی صفائی تھی۔
آنکھوں کو بند کرنا تھا، دماغ پہ اثر انداز ہونا تھا کہ وہ دیکھنے والوں کو نظر آتا کہ یہ لاٹھیاں کیا بن گئی ہیں، بنتی نہیں تھیں۔ جادو میں چیز کی حیت نہیں بدلتی، لاٹھی لاٹھی رہتی ہے اور رسی رسی۔ دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ لاٹھیاں کیا ہیں، سانپ۔ یہ رواج تھا، اس کی شہرت تھی، لوگ اس سے مرعوب تھے۔ اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی اس کے مطابق عطا کر دی کہ ان کی لاٹھی کیا بنتی ہے، سانپ۔ کہیں وہ پتلا سانپ بنتی، کہیں وہ اژدہا بنتی، وہی ایک لاٹھی۔ کسی جگہ پہ باریک سانپ، کسی جگہ پہ اژدہا، دونوں ذکر کیا قرآن نے۔ کسی مقام پہ اس کو پتلے سانپ سے ذکر کیا، کسی جگہ پہ اس کو بڑے سانپ اژدہا کی لفظوں میں ذکر کی۔ مفسرین نے اس کی مختلف توجیہیں بھی کی کہ شروع میں وہ پتلا سانپ ہوتا تھا، آہستہ آہستہ اژدہا بن جاتا۔ کسی نے کہا کہ کوہ طور پر جب وہ سانپ لاٹھی بنی تو وہ پتلا سانپ بنا، اور فرعون کے دربار میں جب وہ لاٹھی سانپ بنی تو وہاں کیا بن گیا، اژدہا۔ تو معجزہ بھی اللہ نے اس کے مطابق عطا کی کہ اس میدان میں جب وہ سانپوں سے بھر گئی تھی، سانپوں سے تو لفظ غلط نکل گیا، وہ لاٹھیاں وہ رسیاں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں کہ وہ کیا بن گئے ہیں، سانپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ڈر گئے۔ وَيُخَيَّلُ إِلَيَّ مِن سِحْرِهِمْ هَٰذَا أَنَّهَا تَسْعَىٰ، سورۃ طٰہٰ میں کہا ان کے جادو کی وجہ سے حضرت موسیٰ کے خیال میں آ رہا تھا کہ یہ لاٹھیاں کیا ہیں، دوڑ رہی ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کے ڈرنے کی وجہ بھی یہی تھی، پچھلے جمعے بھی میں نے ذکر کیا کہ میری لاٹھی نے بھی تو سانپ ہی بننا ہے نا، وہ کام تو یہ دکھا چکے ہیں، ان کی لاٹھیاں رسیاں سانپ بنی ہیں، میری لاٹھی نے بھی سانپ بننا ہے۔ لوگوں کو فرق کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے؟ لوگ تو پھر مغالطے میں رہیں گے۔ تو یہ ہے معجزہ۔ اللہ نے فرمایا اپنی لاٹھی ڈالیے، وہ لاٹھی ڈالی، اس نے سانپ کی شکل اختیار کی، وہ حقیقت میں سانپ بنا، اور جتنا ڈھونگ انہوں نے رچایا تھا، وہ تماشا انہوں نے کیا تھا، وہ جادو کا کھیل تھا کہ وہ اب پوری وادی یوں نظر آتی تھی کہ سانپوں سے بھر گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس لاٹھی کے بنے ہوئے سانپ نے ایک ایک کر کے ان کو نگلنا، نگلتا چلا گیا، میدان صاف ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ لاٹھی کا بنا ہوا سانپ بس وہی پھنکار رہا ہے، باقی بالکل صفائی ہو گئی، کچھ نہ رہا۔ موضوع سے تو متعلق نہیں، بس ایک بات ذہن میں آ رہی۔ میرے تفسیر کے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، سارا سال مشرکین اور اہل بدعت
تقریریں کر کر کے، میلاد منا کے، کانفرنسیں کر کر کے، جلوس نکال کے شرک اور بدعات، موضوع روایتیں، کمزور روایتیں، بزرگوں کے کشف، الہام، اس کی جتنی رسیاں لاٹھیاں وہ پھینکتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بڑے دلائل ہیں جی، بڑی دلیل ہے جی، لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ سال کے بعد اللہ کا کوئی موحد بندہ آتا ہے، وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، وہ سارا مشرکین اور اہل بدعت کا بنا بنایا ڈھونگو ہضم ہو جاتا، کچھ پلے نہیں رہتا۔ وہ جو قرآن کی ایک آیت پڑھی جاتی، یا موضوع روایتیں سنائی جائیں گی، لوگوں کو مطمئن کیا جائے گا، لوگوں کو میلاد کا ثواب بتایا جائے گا، اس پر خرچ کرنے کا اتنا ثواب ہے اور جہنم سے آزادی ہے۔ پھر کبھی کبھی کہیں گے رب نے خود میلاد منایا، نبیوں کا جلسہ کیا رب نے، یہ میلاد ہی تو تھا۔ پھر کہیں گے قرآن کہتا ہے کہ میں جو نعمت تم پہ کروں تو میری نعمت پہ خوشیاں منایا کرو، میری نعمت پہ، میرے فضل پہ، میری نعمت پہ خوشیاں منایا کرو، قرآن کہتا ہے۔ پھر آگے ہماری منطق کی اصطلاح میں ہوتا ہے ایک صغرا ایک کبرا، پھر اس کا نتیجہ نکالتے رہتے ہیں۔ تو یہ بیان کر کے آگے کہیں گے نبی پاک کے وجود سے بڑی رحمت کون سی ہے، آپ کے وجود سے بڑا فضل کون سا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ میری رحمت پہ خوشیاں مناؤ، تو پھر آپ کے میلاد پہ خوشیاں منانا تو قرآن سے ثابت ہے۔ آگے سے پڑھی پڑھائی قوم ہے، جن کو دین سے علم سے مس نہیں ہے، کسی نے اٹھ کے نہیں پوچھا مولانا یہ آیت آپ پر اتری ہے یا آمنہ کے لال پر اتری تھی، کسی نے نہیں پوچھا۔ حضرت جی اس آیت کو ہم سن رہے ہیں یا سب سے پہلے اس آیت کو صحابہ نے سنا تھا؟ حضرت جی اگر اس آیت سے نبی پاک کا دن منانا ثابت ہو رہا ہوتا تو صحابہ یہ دن، نبی پاک حکم دیتے 12 ربیع الاول میرے جنم کا دن ہے، خوشیاں مناؤ۔ اس آیت سے جو ثابت ہو رہا ہے اتری تو نبی پاک پر ہے، تو معلوم ہوتا ہے مولانا اس کا جو مفہوم آپ نے سمجھا ہے یہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ اگر یہ مفہوم ہوتا تو صحابہ یہ کام کرتے، صحابہ کرتے، نبی پاک کرتے۔ نبی پاک اپنے میلاد منانے کا حکم دیتے نا، صحابہ کرام ہر سال آپ کا میلاد مناتے نا، قرآن سے اس کے ثبوت دیں گے۔ اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمت کو ظاہر کر، ہیں اس سے میلاد ثابت ہو۔ انا للہ، کبھی کبھی کہیں جب آپ پیدا ہوئے تو جبریل آیا، اس نے بیت اللہ پر ایک جھنڈا گاڑا اور ایک جھنڈا لے کے وہ مشرق مغرب تک پھرا، اس سے جھنڈوں کا لگانا ثابت ہو گیا کہ اس مہینے میں اس دن میں کیا لگانے چاہیے، جھنڈے لگانے چاہیے۔ کہ آپ کی پیدائش کے دن جبریل نے لگایا، بیت اللہ پہ لگایا، جھنڈا لے کے اس نے چکر لگایا دنیا کا۔ میں نے کہا یہ جبریل نے بیت اللہ پہ جھنڈا لگایا اور جبریل جھنڈا لے کے پوری دنیا میں پھرا، اے تین اللہ دسیا، تجھے کس نے بتایا؟ بھئی کس نے بتایا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ بھئی نبی پاک نے ہی بتایا ہوگا نا، اور کون اور کیا صورت ہے بتانے کی؟ رب تو تجھے بتا کے نہیں گیا، نہ تجھے جبریل بتا کے گیا، تو یہ میرے آقا نے بتایا ہوگا نا۔
کہ میری پیدائش کے دن جبریل جھنڈا لے کے آیا، بیت اللہ پہ لگایا، تو جس نبی نے بتایا اس نے خود یہ عمل کر کے کیوں نہیں دکھایا؟ صحابہ کو کیوں نہیں کہا تجھے بتایا نبی پاک نے؟ دنیا کی جو جھوٹی روایت ہے، خدا کی قسم بہت افسوس ہوتا ہے، میں بہت کم علم، کم فہم، نالائق آدمی ہوں، کم عمل ہوں، کوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میری وہ حیثیت بھی نہیں ہے جو آپ کی جوتی مبارک کے تلوے کے نیچے لگے ہوئے مٹی کے کروڑویں حصے کی ہوتی۔ میں ایک بات نہیں کہتا، میں جمعے پہ تقریر کرتا ہوں، میں وہ بات نہیں کہتا۔ آپ کل بازار میں جا کے کہتے ہیں بندیالوی نے یہ بات کہی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ بہتان۔ کس پر؟ مجھ پر۔ کتنا گناہ ہے؟ تمہیں ممبر و محراب پر بیٹھ کر شرم نہیں آتی؟ کائنات کے تاجدار پہ بہتان لگاتے پھرتے ہو۔ جو بندہ کہہ دے قال النبیو، ایسے نہیں ہوتا جناب۔ جو بندہ اٹھے وہ کہے قال النبیو صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اس کی سند پیش کرو، سند لاؤ، اس کی سند۔ بغیر سند کے بات معتبر نہیں ہوگی۔ یوں ہی جو بندہ کہے نبی پاک نے یوں فرمایا، نبی پاک نے یوں فرمایا، اس کی سند پیش کرو۔ جھوٹی روایتیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی ولادت کا ذکر کرنا باعث اجر ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ جب تم اسے دوسرا رخ دے دیتے ہو، ولادت کا ذکر نہیں کرتے، ولادت کا ذکر کرنا باعث اجر ہے۔ ولادت کا ذکر ایک الگ موضوع ہے جناب، اور 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانا ایک، اسے گڈ مڈ نہ کرے، اسے آپس میں ملائیں نہیں۔ نفس ذکر ولادت ایک الگ بات ہے، کریں، صحیح روایات سے کریں، صحیح سند سے کریں، پکی روایتوں سے کریں۔ اور 12 ربیع الاول کو میلاد کے نام پہ جلوس نکالنا، جشن منانا، یہ ایک الگ موضوع ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ قرآن بھی اس سے خاموش ہے، میرے نبی کی زندگی بھی اس سے خاموش ہے، صحابہ کا عمل بھی اس سے خاموش ہے، چاروں ائمہ کی کتابیں بھی اس سے خاموش، کہیں ذکر نہیں۔ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، مشکات میں، فقہ حنفی میں، فقہ حنبلی میں، فقہ شافعی میں، فقہ مالکی میں، کسی کتاب میں عید میلاد النبی کا کوئی ذکر نہیں۔ بندیالوی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہے، کل میرے گلے کوئی بندہ لگ جائے، کہیں ذکر نہیں، کسی کتاب میں کوئی ذکر نہیں۔ آپ میں جو سمجھدار لوگ موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بولو حدیث کی کتابوں میں جو عید کا باب باندھا گیا ہے، باب العیدین، باب کتنی عیدیں؟ تیسری کسی عید کا حدیث کی کتاب میں ذکر نہیں، اس طرح کی عید جس طرح تم نے اسے عید منائی۔ باقی یہ کہنا کہ حرج کیا ہے، خوشی منانے میں حرج کیا ہے؟ یہ محبت کا ثبوت ہے، عشق کی بات ہے، نبی پاک سے عشق اور محبت کا اظہار ہے۔ یہ بہانہ بنانا، اسے عذر بنانا، تو دراصل یہ کہنا ہے اوے لوگو ہمیں بلال سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت ہے، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ ہمیں صدیق اکبر سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت ہے۔ انہوں نے یہ کام نہیں کیا محبت میں،
اور آپ کو سمجھ آئی کہ یہ بھی محبت ہے. محبت کا پیمانہ، محبت نبوی کا ترازو، محبت نبوی کا معیار وہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، وہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. محبت نبوی کا معیار میرے نبی کے صحابہ ہیں، صحابہ معیار ہیں. ان کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. اگر یہ کام محبت کی دلیل ہوتا تو صحابہ یہ کام کرتے. جو کام دین کا صحابہ نے نہیں کیا وہ کام تمہیں نہیں کرنا. ان سے بڑھ کر محب کون ہے؟ ان سے بڑھ کے محبت کرنے والا کون ہے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، یہ صحیح العقیدہ جو علماء ہیں، اہل حدیث علماء، علماء دیوبند، جو میلاد کے قائل نہیں، جلوس کے قائل نہیں، یہ سارے اگر صحیح ہو جائیں اور لوگوں کی رہنمائی کریں، انشاءاللہ انقلاب آ جائے. انقلاب آ جائے. آپ میں جتنے تاجر لوگ بیٹھے ہیں، یہ منگتے اور فقیر تمہارے دکانوں پہ آئیں گے، پیسے دو جی، دیگیں پکانی ہیں، میلاد منانا ہے، جھنڈیاں لگانی ہیں. کسی کو کوئی پیسہ نہیں دینا. جرت کرو تھوڑی سی، کہو ہم اس کے قائل نہیں، ہم اس کے قائل نہیں، ہم اللہ کی راہ میں ویسے دے دیں گے، اس کام کے لیے ہم نہیں دیں گے، ہم اس کے قائل نہیں. یہاں عقیدہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، اور عقیدے کے بیان کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں بھی ہر بندہ کیا ہے؟ آزاد ہے. کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے آپ انکار کریں. مت تعاون کریں اس سلسلے میں. ہاں، تاجر ایک بازار کے اکٹھے ہو کر کسی دن 20 ربیع الاول کو، 21، 22، 23 ربیع الاول کو وہ تاجر اگر کوئی پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو سیرت کے موضوع پر اپنا پروگرام کرنا، جس میں لوگوں کو بتایا جائے کہ نبی پاک کی سیرت کیا ہے، نبی پاک کا اسوہ کیا ہے، نبی پاک کے احکام کیا ہیں. پھر ایک دفعہ سنیے گا، نفس ذکر ولادت، یہ مستحسن ہے. نفس ذکر ولادت کیا ہے؟ مستحسن کام ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اور 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کے نام پر جشن اور عید، یہ ایک الگ موضوع ہے. اس کا نفس ذکر ولادت سے کوئی تعلق نہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر نبی کو اللہ نے وقت کے مطابق معجزہ عطا کیا، رواج کے مطابق معجزہ دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو معجزہ بھی اس کے مطابق تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زور تھا، طب، ڈاکٹری، بڑے حاذق حکیم اس وقت تھے. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی اس کے مطابق. کوئی طبیب مادرزاد نابیناؤں کو بینا کرے، جس کے پیچھے نور ہی کوئی نہیں، مردوں کو زندہ کرے، کوڑ کے مرض والوں کو ہاتھ لگائے اور درست کر دے، اس نے اس سارے روب کو ختم کر دیا. جس چیز کا رواج زیادہ تھا، جس چیز کی شہرت زیادہ تھی، جس پر ان لوگوں کو فخر تھا، جس پر ان لوگوں کو غرور تھا، ہم یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اللہ نے وقت کے نبی کو معجزہ بھی اس کے مطابق. اگر میں یہ تمہید آپ کو سمجھا چکا ہوں
سمجھا سکا ہوں تو پھر اس پر اپنی عمارت قائم کرنے لگا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر کے زمانے میں جب عام مبعوث ہوئے عرب میں تو شہرت تھی شعر و شاعری کی، شہرت تھی خطابت کی، علم کلام۔ عرب کے لوگ کہا کرتے تھے تکلم ہے تو ہمارے پاس، خطابت ہے تو ہمارے پاس، زبان ہے تو ہمارے پاس، شعر و شاعری ہے تو ہمارے پاس، فصاحت و بلاغت ہمارے پاس، کلام کی ندرت ہمارے پاس۔ بلکہ وہ اتنے متکبر تھے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو عجم کہتے تھے، عجم، گونگے۔ ایران کے لوگ، روم کے لوگ، حبشے کے لوگ، فارس کے لوگ وہ کہتے تھے یہ گونگے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ کلام ہمارے پاس، تکلم ہمارے پاس، فصاحت ہمارے پاس، بلاغت ہمارے پاس، خطابت ہمارے پاس، شعر و شاعری ہمارے پاس۔ جن لوگوں کو اپنی فصاحت پر، بلاغت پر، کلام پر، خطابت پر، فصاحت و بلاغت پر غرور تھا، ناز تھا، اللہ نے میرے نبی کو معجزہ بھی اس کے مطابق عطا کر دیا ہے۔ ہر نبی کو معجزہ ملا اس رواج کے۔ اب عیسائیوں یہودیوں کا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ ہمارا نبی تو مردوں کو زندہ کرتا تھا، تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ یہودی کہتے ہیں ہمارے نبی کی لاٹھی تو سانپ بنتی تھی، تمہارے نبی کی لاٹھی سانپ کیوں نہیں بنتی؟ اب یہ اعتراض کیا ہو گیا؟ ختم، کہ معجزہ اللہ ہر نبی کو اس وقت کی شہرت اور رواج کے مطابق دیتا۔ عرب کے لوگوں کو اپنے تکلم پہ ناز تھا، ان میں بڑے بڑے شاعر، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں فی البدی 100 شعر کہہ دیا کرتی۔ ذہانت ہے، کتنے خوبصورت شعر ہیں جی وہ جو میرے نبی مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور مدینہ کے لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسے بھی میلاد النبی کے جلوس پر بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ واہ کیا مزہ ہے جی! وہ مدینے کے لوگ استقبال نہیں کیا تھا، کہاں میرے نبی کے آنے کا مدینے میں استقبال، اور کہاں ہر سال 12 ربیع الاول کو جلوس۔ دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا ہے؟ تمہیں کون سمجھائے کہ دلیل دعوے کے مطابق ہوا کرتی ہے؟ دعویٰ کچھ ہو، دلیل کچھ ہو۔ میرے آقا جب آئے نا تو لوگ گلیوں میں، سڑکوں میں، کچھ چھتوں پہ چڑھ گئے، تو وہ بچیاں جو چھوٹی چھوٹی تھیں انہوں نے سن تو رکھا تھا نا کہ مکے میں ایک نبی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کتاب اترتی، اور ہمارے بابا، دادا، چچا، ماموں ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے، مکے جا کے ان کو نبی مان چکے، اور وہ آ رہے ہیں۔ تو جو ایک مشہور بندہ ہو، دیکھا ہوا نہ ہو، تو بندہ ایک اس کی صورت کا خاکہ سا ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ اس کی ایسی صورت ہوگی۔ ان بچیوں کے ذہن میں بھی ایک خاکہ تھا، انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا، دادا کو دیکھا، چچا کو دیکھا، تو ان کے ذہن میں تھا کہ وہ آنے والا نبی بھی اسی شکل و صورت کا، یہی نین نقشے، ایک انہوں نے صورت ذہن میں جما رکھی تھی۔ جو ہی میرے آقا کی سواری گلی میں داخل ہوئی نا،
اور انہوں نے میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا تو بچیوں نے فی البدی شعر اٹھایا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اب ہماری زبان عربی مادری نہیں ہے، ہم کیا جانیں اس کی فصاحت کو، بلاغت کو۔ ہم علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں تو پھر محسوس کرتے ہیں کہ بڑی فصاحت ہے، اردو ادب کی بڑی فصاحت ہے۔ تشبیہ دیتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں، محاورہ بولتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں۔ لفظ کا چناؤ دیکھو، لفظ کا چناؤ دیکھو، وہ کس طرح لفظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ لیکن عربی تو ہماری مادری زبان نہیں، اس کی فصاحت، بلاغت، ندرت کیسے ہم سمجھیں گے یار؟ بچیاں کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ ہم نے تو سمجھا تھا آنے والا نبی، اس کا چہرہ خد و خال ہمارے باپ، چچا، ماموں کی طرح ہوں گے، لیکن ہم نے تو اب انہیں دیکھا ایسے محسوس ہوا جیسے 14ویں کا چاند بدلیوں سے باہر نکل آیا ہو۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ودا کی گھاٹیاں، ودا کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند باہر نکل آیا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر اللہ کا شکر کرنا واجب ہے کہ ہم میں اتنا اچھا داعی موجود ہے۔ جن کی بچیاں فی البدی 100 شعر کہہ دیتی ہوں، جنہیں اپنی فصاحت پہ، بلاغت پہ ناز ہو، جو اپنی خطابت پہ غرور کرتے ہوں، جو اپنے شعر و شاعری پہ فخر کرتے ہوں، ان کے سامنے ایک ایسے شخص کی زبان سے جس نے کسی مکتب کا منہ نہیں دیکھا، کسی سکول میں نہیں گیا، قلم دوات تختی کو ہاتھ نہیں لگایا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، اس کی زبان سے ایسا کلام نکلنے لگا جس نے عرب کے خطیبوں کو اور متکلمین کو چیلنج کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ تم کہتے ہو میرا محمد خود بناتا ہے صلی اللہ ہو، میرا نبی تو پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، تم تو پڑھے ہوئے ہو، میرا نبی شاعر بھی نہیں ہے، تم تو شاعر ہو، میرے نبی نے آج تک تقریر کبھی نہیں کی، تم تو تقریریں بھی کرتے ہو، تمہیں اپنی کلام کی ندرت پر ناز ہے، میرا نبی یہ قرآن پڑھتا ہے، تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، فاتو بصورت من مثل، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ آگے قرآن نے، یہ ہے نا قرآن کا معجزہ، قرآن واقعی معجزہ ہے۔ میرے نبی کے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ خدا گواہ ہے، اگر میرا نبی کوئی معجزہ نہ دکھاتا، بے شمار معجزے میرے نبی نے دکھائے، مجھے وقت ملا تو میں اس کی تفصیل بھی کروں گا انشاءاللہ، اس کی تفصیل میں جاؤں گا، میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا۔ بے شمار معجزے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا کم معجزہ ہے؟ بڑا معجزہ ہے۔ پتھروں کا سلام کرنا کم معجزہ ہے؟ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا کم معجزہ ہے؟ زہر والے لقمے کا بول کے بتانا نہ کھائیے کم معجزہ ہے؟ انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں
ہم انبیاء کے درمیان تقابل کے قائل نہیں، بالکل قائل۔ ایک نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے دوسرے نبی کی ادنا سی گستاخی بھی ہو جائے تو کفر ہے، کفر ہے۔ لوگ تقابل کرتے رہتے، نام لے کے تقابل کرتے رہتے، نہیں۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے نا، لاٹھی پتھر پہ ماری اور پتھر سے 12 چشمے جاری، اس معجزے کو قرآن نے بیان کیا۔ بڑی اہمیت ہے اس معجزے، اس لیے کہ اس کا تذکرہ کس میں ہوا؟ قرآن میں۔ لوگ تقابل کرتے ہیں، میری یہ عادت نہیں کہ ایک نبی کی ادنا سی۔ میرے استاد حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، وہ دلی میں پڑھتے رہے نا، پھر دلی میں وہ پڑھاتے رہے، تو وہ فرماتے تھے کہ وہاں ایک جلسہ ہوا تو پتہ نہیں کس عالم کا ذکر کرتے تھے، وہ صدارت کر رہے تھے، غالباً مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک خطیب صاحب تقریر کرنے لگے، تو جس طرح خطیبوں کی عادت ہوتی ہے بات کو ذرا رنگ روغن، تھوڑا سا مرچ مسالہ لگانا، ذرا اسے مزیدار بنا، تو وہ خطیب جوش خطابت میں کہنے لگا، موسیٰ کوہ طور پہ گئے نا، اللہ نے کہا جوتیاں اتار دیجئے، فخلانا علیکا انکا بالوادی المقدس، آپ ایک مقدس جگہ پہ ہیں اور جوتیاں سمیت مقدس جگہ پہ آپ کیسے آ گئے؟ فخلانا علیک، اپنی جوتیاں اتاریے۔ حضرت موسیٰ سے کہا جوتیاں لا چھڈو، جوتیاں سمیت نہیں آنا۔ اور معراج کی رات میرے نبی عرش پہ گئے نا، اللہ نے فرمایا جوتیاں سمیت آ جا، جوتیاں سمیت آ جا۔ تو وہ حضرت مفتی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تمہیں تقریر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، تم یہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ حضرت موسیٰ کی توہین کر رہے ہو، اور ہمیں شریعت کسی نبی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کسی نبی کی ادنا سی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ بہت اعلیٰ معجزہ ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا، پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ میرے نبی کا معجزہ اگرچہ اسے قرآن نے ذکر نہیں کیا، حدیثوں میں آیا، چشمے ہمیشہ پتھروں سے جاری ہوتے ہیں، فطرت یہی ہے، پہاڑوں سے پتھروں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ پانی کم ہو گیا، پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، صحابہ نے شکایت کی، آپ نے فرمایا ڈھونڈو کہیں کچھ پانی مل جائے، ارد گرد پھرو کہیں کوئی کنواں ہو۔ صحابہ جو ارد گرد پھیلے نا، ایک عورت پانی لے کے جا رہی تھی، اس کو انہوں نے پکڑا اور نبی پاک کے پاس پوچھا پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا 1 دن کی مسافت پہ، اور میں بھر کے اپنے گھر لے جا۔ نبی پاک نے ایک مشکیزہ لیا، اس کے منہ پر اپنے ہاتھ یوں رکھے، صحابہ کہتے ہیں آپ کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے پانی کے چشمے جاری ہوں، یہاں سے جاری۔ اس کا مشکیزہ ویسے ہی بھرا کا بھرا رہا۔ وہ جب اپنے گاؤں گئی، اس آخیا میں آج بڑی ایک شے ویکھیجے، کوئی بڑا بندہ تھا بھائی، اس نے میرے مشکیزے کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور پانی اس کی انگلیوں سے جاری ہو گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو۔ بڑے معجزے ہیں، لیکن اگر میرے نبی کے ہاتھ پر کوئی معجزہ بھی صادر نہ ہوتا
خدا کی قسم میرے نبی کی صداقت کے لیے ایک ہی معجزہ کافی تھا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ ایک ہی معجزہ کافی تھا۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں یہ کتنا عظیم معجزہ۔ کوشش کرتا ہوں، وقت زیادہ درکار ہے لیکن وقت کی قلت میری پاؤں کی زنجیر بن رہی۔ تمام نبیوں کے معجزے عملی تھے، عملی۔ میرے نبی کا معجزہ قرآن والا علمی معجزہ تھا۔ سب کے معجزے کیا تھے؟ عملی، حسی عملی۔ اور میرے نبی کا معجزہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح یار، علمی۔ آپ کہیں گے فرق علمی اور عملی، اس میں فرق کیا ہے؟ میں کہوں گا عمل موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ بندے کی آنکھیں بند ہوئی، عمل ختم۔ جب ہم مریں گے، مرنا تو ہے، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے؟ ختم۔ روزہ نہیں رکھیں، تلاوت نہیں کریں، ختم، عمل ختم۔ زندگی تک ہے، زندگی تک ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ عمل زندگی تک محدود، علم زندگی تک محدود نہیں ہے۔ بندہ مر جاتا ہے، علم باقی رہتا ہے، علم باقی رہتا ہے۔ کس صورت میں؟ شاگردوں کی صورت۔ کس صورت میں؟ تصنیفات کی صورت۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے، تفسیر روح المعانی آج بھی باقی۔ علامہ ابن کثیر چلے گئے، تفسیر ابن کثیر، یار میں نے غلط مثالیں دے دی۔ امام بخاری مدت ہوئی چلے گئے، علم بخاری کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ شاگرد موجود ہوتے ہیں، ان کے آگے شاگرد موجود ہوتے ہیں، بندے کی تصنیفات، جو اس نے کسی موضوع پہ کوئی کتاب لکھی، وہ علم باقی رہتا ہے، مرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ تمام نبیوں کے معجزے عملی تھے، ان کی زندگی تک۔ جو ہی نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ حضرت سلیمان کا تخت اب ہوا میں نہیں اڑتا، حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا آج مومو نہیں ہوتا، حضرت موسیٰ کی لاٹھی آج سانپ نہیں بنتی، حضرت عیسیٰ آج کوڑ کے مرض والوں کو تندرست نہیں کرتے۔ سب نبیوں کے معجزے عملی تھے۔ نبی دنیا سے گیا، معجزہ بھی چلا گیا۔ میرے نبی کا معجزہ قرآن والا علمی معجزہ تھا، میرا نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ سارے نبیوں کے معجزے عملی معجزے تھے، میرے نبی کا معجزہ علمی معجزہ تھا۔ یہ قرآن باقی رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی۔ معجزہ ہے۔ 10 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ۔ میرے استاد حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، میں نے 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا، صرف 6 سال۔
چچا نے پڑھایا اور نابینوں کی طرح پڑھایا. قرآن نہیں ویکھن دیتے, قرآن نہیں دیکھنے دیے, جس طرح نابینے نہیں پڑھتے, نابینوں کی طرح پڑھایا. حضرت نیلوی صاحب جب تراویح سناتے تھے ایک غلطی بھی نہیں آیا کرتی پورے رمضان. اور میرا اپنا مشاہدہ ہے, میں نے خود, کوئی اور مجھے بتاتا تو میں یقین بھی نہ کرتا, میں نے خود سنا حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مقدس سے, میں نے خود 6 گھنٹوں میں پورا قرآن سنا ہے. 6 گھنٹوں میں استادوں نے پورا قرآن پڑھ دیا. گروٹ میں, یہ خوشاب کے ساتھ گروٹ ایک قصبہ ہے, اس قصبے میں ہم گئے تھے, اور ایک ایک لفظ کی سمجھ آ رہی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے سو گئے, جھول بھی رہے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, پڑھ رہے ہیں. یہ نہ معجزہ قرآن کا. 6 سال کی عمر, اس کے دل میں قرآن محفوظ. 8 سال کا بچہ اپنی زبان میں روانگی سے بات نہیں کر سکتا. اس کو کہو پنجابی اردو میں بول ذرا, نہیں بول سکتا. اپنی بولی روانگی کے ساتھ نہیں بول سکتا. اور اس بچے سے کہو پتر ذرا 15ویں سپارے دے شروع کر, وہ ہاتھ باندھ کے ایسے شروع ہوتا ہے جیسے زمین سے چشمہ ابلنے لگ گیا ہے. معجزہ ہے نا, معجزہ ہے نا. بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دی, انسانوں کے سینوں میں محفوظ کر دی. میں نے بتایا کہ میں پنجپیر گیا, وہاں ایک لڑکے کی دستار بندی تھی حفظ کی, مجھے بلایا گیا. تو وہ بچہ جو تھا اس نے ایف اے کرنے کے بعد حفظ کی. پہلے اس نے ایف اے کیا, پھر اس نے قرآن حفظ کی. ایف اے کرنے کے آپ یقین نہیں کریں گے, لیکن میں چونکہ دیکھ کے آیا ہوں, اس کے استادوں سے مل کے آیا ہوں, اس بچے نے صرف 2 مہینوں میں پورا قرآن حفظ کیا. صرف 2 مہینوں, آدھا سپارہ روز. یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ کوئی کتاب اس طرح سینوں میں محفوظ ہوتی ہے جس طرح قرآن سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک کی یاد, آپ کی عظمت کا بیان, یہ صرف ایک دن میں یا ایک مہینے میں محدود نہیں ہونا چاہیے. اسے تو سارا سال بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یقینی بات یہی ہے جی, لوگوں نے ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی. استاد جی کبھی حضرت یوسف کا واقعہ سنائیے. یوسف دا یا زلیخا دا؟ یہ بڑا توان چنگا لگتا ہے یار. یوسف زلیخا کا واقعہ جو ہے سنائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ سنائیں گے کبھی جی. کسی مہینے کی مبارک دینا, جمعے کو مبارک کہنا, مبارک کا معنی یہ ہے کہ اس میں برکت دی گئی ہے. مبارک کا کیا معنی ہے؟ اس میں برکت, یعنی رمضان کو اللہ نے کیا دی؟ برکت. جمعے کے دن کو کیا دی؟ برکت. تو یہ کہنا کوئی حرج نہیں. یہ ہماری تحصیل نوشہرہ ورقہ ہے جی, گجرانوالہ سے. وہاں ہماری جماعت کے ساتھی ہیں, کام کرتے ہیں وہاں. انہوں نے ایک اسلامی کیلنڈر بنایا جی, جماعتی اسلامی کیلنڈر. اس کی قیمت صرف 30 روپے ہے جی. جو خریدنا چاہیں باہر گیٹ پر آپ کو مل جائے گا جی. اگلے جمعے 15 اکتوبر جی CCL فارما کی جانب سے ایک کیمپ لگایا جا رہا ہے جی. اور یہ کیمپ سامنے مدرسے میں لگے گا جی, سامنے مسجد کے سامنے. جمعے کے دن ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے, جو حضرات وہاں ان کی شوگر چیک بھی کی جائے گی, جنہیں کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ خود لیکچر بھی دیں گے. یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں میں اس مرض کے بڑھنے کی شرح 17% کے لگ بھگ ہے. یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 45-50 سال کے بعد شوگر کی مرض لگ گئی,
اب 17% نوجوان اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں وہ آگاہی دیں گے کہ نوجوانوں کو کن امور سے پرہیز کرنا چاہیے، غذا کیسی رکھنی چاہیے، اس بارے میں اگلے جمعے یہاں کیمپ لگے گا جی سامنے، صبح 10 بجے جی، اور پھر شام 4 بجے تک یہ کیمپ وہاں رہے گا۔ آپ جمعے کے بعد بھی وہاں چیک کروا سکیں گے جی۔ یہ اٹک سے آ گئے ہیں، ویسا سے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ سارے پاکستان میں اس بات کی شہرت ہے بھئی بندیالوی صاحب دے جڑے مقتدین ہیں نا، یہ بڑے مالدار لوگ اور بہت پیسہ دیتے ہیں۔ اب انہیں کون بتائے یار، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں تقریر سننے والے لوگ زیادہ آتے ہیں، نوجوان تقریر سننے والے، سرمایہ دار بھی ہیں، صاحب ثروت لوگ بھی ہیں، لیکن لوگوں میں اچھا تاثر ہے۔ تو یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے جی وہاں ویسا اٹک، تو باہر یہ ساتھی ہوگا جی جو حضرات تعاون کریں جی۔ ایک آج 18 بلاک میں درس قرآن نہیں ہوگا جی، 18 بلاک میں نہیں ہوگا۔ آج کا درس قرآن جامعہ مسجد صدیقیہ بلاک نمبر 31 میں ہوگا جی، مغرب کے بعد۔ آج جامعہ مسجد صدیقیہ بلاک نمبر 31 میں، اور درس کا موضوع ہے ختم نبوت۔ ہمارے ختم نبوت کے پروگرام چل رہے ہیں، 50 کے قریب درس ہو رہے ہیں۔ 6 درس میں دے چکا ہوں، مرکزی درس 6 میں دے چکا ہوں اس ہفتے میں۔ آج 7واں درس ہے، اور 8واں درس 11 اکتوبر کو جامعہ رحمانیہ میں ہوگا جی، آخری درس میرا وہاں ہوگا۔ آج 31 بلاک میں ہیں۔ آپ تمام حضرات جو شوقین حضرات ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، آپ اس میں شامل ہو۔